جیسا کہ بیان کیا کہ علی بھٹی شہید اور جتنے بھی بہرحال آپ کے علاقے کے شہداء ہیں ان کو استاد سید سکر جعفر شہید سردار شہید عارف حسینی کے روح کو برکت بخشے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ۔ ایک دفعہ صحت شفائے کاملہ کے لیے نوجوان سید کلندر سجاد بن سید سجاد حسین جو کہ شدید بیمار ہے اور درخواست کے لیے سید عقیل رضا رضوی جو کہ رضادار حسین ہے ہمارے دوست ہیں، ان کی والدہ زندگی میں شدید مریض ہیں، ایک اور دوست صاحب جنہوں نے صحت کے لیے دعا کے لیے کہا، اور جتنے بھی حاضرین ہوئے اگر جو بیمار ہیں یا ان کے دوست احباب رشتہ دار ہمسائے ان سب کی صحت کو شفائے کاملہ کے لیے بلند تر صلوات۔ ایک دفعہ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بھی صلوات پیش کریں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیۃ اللہ بالارضین، روحی وارواحنا للتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات سب سے پہلے میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ بہرحال جو وقت دیا گیا میں اس پہ پہنچ نہیں پایا کہ مسلسل جو ہے وہ کل سے میں سفر میں ہوں صبح سے، اور شاید تھوڑی دیر کے لیے میں کچھ استراحت کر پایا، اور لیکن بہرحال یہ نوکری سرکاروں نے دی ہوئی ہے اور اسی کے صدقے میں زندگی چل رہی ہے۔ طاقت بھی وہی دیتے ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں اہل بیت کے صدقے میں اور چاہتے ہیں کہ بہرحال ہر جگہ جو ہے وہ آیا جائے، تو یقیناً بہرحال انسان جو بھی کر لے ہے تو محدود، لیکن کیا کرے، لامحدود کا ذکر اسے پروان چڑھا دیتا ہے۔ تو یہی ذکر ہے جو روح کو بھی جلا بخشتا ہے۔ پروردگار بھی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اب خدا کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ راوی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام
امام کی خدمت میں ہے، پوچھتا ہے کہ ابن رسول اللہ، یہ جو خدا بند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا ذکر کرو، یہ ذکر کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں نحن ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہے۔ اور اسی ذکر ہی سے ہم نے اپنی محفلوں کو زینت بخشنی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ذکر تو اپنے اندر طاقت رکھتا ہے، لیکن وجود پاک ہو تو یہ ذکر سنائی دیتا ہے۔ عالم مسلسل اذکار میں مشغول ہے، کائنات تسبیح کر رہی ہے، لیکن ہمارے کانوں میں یہ آواز نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہم اتنے شور کے عادی ہو گئے ہیں، ہمیں خلوت اچھی نہیں لگتی، ہمیں تنہائی اچھی نہیں لگتی۔ انسان اتنا مضطرب ہے کہ تھوڑی دیر تنہا نہیں بیٹھ سکتا۔ آج کل تو ویسے ہی کھلونا ہاتھ میں تھوڑی تھوڑی دیر میں دیکھتا ہے، جبکہ پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی دیکھتا ہے۔ کوئی پیغام آیا کہ نہیں آیا؟ ایسے پیغاموں کا انتظار کر رہا ہے جس نے نہ دنیا دینی ہے نہ دین دینا ہے۔ اور وہ جو اس کی طرف سے ہر وقت پیغام آ رہا ہے اسے سننا پسند نہیں کرتا۔ پیغام آ رہا ہے، خدا دے عقل ظاہری طور پر 5 وقت تو پیغام آتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، مگر میں مشغول ہوں اپنی زندگی میں، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ میں باتیں کر رہا ہوں، میں کھیل رہا ہوں، وہ آواز دے رہا ہے۔ وہ خالق ہے کائنات کا، وہ مالک ہے ہمارا، اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ انسان جہاں چھوٹی سی کمپنی میں نوکری کرتا ہو، باس کا فون آ جائے، ساری باتیں چھوڑ دیتا ہے، دوستوں میں بیٹھا اٹھ جاتا ہے، ایک منٹ بولے کیوں؟ ہاں بھائی باس ہے، نوکری کرتا ہوں، سب کچھ دیتا ہے، اور جس نے حیات دی ہوئی ہے اس کی کال کو اگنور کر رہا۔ خوب یہ انسان پھر کہاں کمال میں پہنچے گا؟ انسان کمال میں تبھی پہنچ سکتا ہے جب اس کی سنے، اس کی رضا میں کمال ہے۔ عزیزان محترم، ہم جن کو مانتے ہیں وہ اپنی مرضیوں کے مالک نہیں تھے، ان کی زندگی میں اپنی کوئی مرضی نہیں تھی۔ رضا میں قضا ہے، یعنی رب راضی، علی راضی، حسین راضی۔ خوب یہ ضروری ہے، کیا یہ ہماری زندگی میں ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ ہم جس معاشرے میں اب رہتے ہیں یہ معاشرہ مادے کے قریب کیا مادہ پرست ہو چکا ہے۔ آج کل کے دور کے اندر نفس اتنا سخت ہو گیا ہے۔ ہمارے مرشد کہتے تھے کہ بعض لوگوں کو کہ میرے درس میں مت آیا کرو، تمہارے نفس سخت ہو گئے، میں نے ذرا سا بھی کام کیا یہ ٹوٹ جائیں گے۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے انسان 40 سال تک موقع ہے اپنے نفس کی تربیت کر لے، 40 سال کے بعد پھر عادت بن جاتی ہے، اور عادت ملکے میں جب تبدیل ہو جائے تو پھر چھٹی نہیں ہے۔ ناممکن نہیں ہے کہ آپ 40 سال بعد اچھے نہیں ہو سکتے، نہ، لیکن 40 کا حصہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یا انسان سوچتا ہے نہیں کہ بوڑھا ہوں گا 50-60 کا ہوں گا تو پھر تسبیح ہاتھ میں پکڑ لوں گا، ریٹائرمنٹ ہوگی تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا، کسے کیا پتا آخری سانس کب آئے۔ جب ہم اپنی سانسوں کے مالک ہی نہیں تو ہم کیسے اپنے لیے وقت مہیا کرتے ہیں؟ عزیزان محترم، اور ہمیں اسی کو سمجھنا ہے کہ ہم
جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کیا یہ حقیقت ہے یا جس کی طرف خدا بلا رہا ہے وہ حقیقت ہے؟ پروردگار نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ کیا انسان چاند پہ پہنچے، مارس پہ پہنچے؟ نہیں، خدا جانتا تھا یہ خود پہنچ جائیں گے، خدا کہیں اور پہنچانا چاہتا ہے۔ انسان بڑی بڑی عمارتیں بنا لے مگر اس کی زندگی میں سجدہ نہ ہو، یہ تو روئی کی گالوں کی طرح اڑ جائے گی۔ خدا زمین کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، انسان تکبر کی طرف کھڑا ہوا ہے۔ اسی لیے اس نے ایسے ہادیوں کو بھیجا جو انسان کی خلقت سے واقف تھے، انسان کی خلقت سے واقف تھے، انسان کے مزاج سے واقف تھے۔ دنیا کی کوئی اسکینر مشین، MRI مشین میرے بغض کو نہیں بتا سکتی، میرے حسد کو نہیں بتا سکتی، میرے اندر کینہ کتنا ہے نہیں بتا سکتی۔ مگر خدا کہتا ہے اپنے نبی کو، ہم نے آپ کو بھیجا اسی لیے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرو، ان کو پاک کرو، کیونکہ دنیا کی کوئی چیزیں پاک نہیں کر سکتی۔ مگر کیا ہم نے ہادیوں سے وہ لیا جو لے کے آئے تھے؟ آپ بولے مولانا صاحب کیا ہم لوگ مسلمان نہیں؟ نا، مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھ جائے وہ مسلمان ہے، لیکن کیسا مسلمان ہے جو ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے؟ کیسا مسلمان؟ ایک ایسا اسلام ہے کہ جس میں ایک دوسرے کی امنیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دین اپنی مرضی کا لیا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، آئے اس وادی میں اترے جہاں خدا اپنے بندوں کو لے کے جانا چاہتا ہے۔ نبی، انبیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے، شخص کہتا ہے کلیم اللہ سے گفتگو کرتے تھے، جب جاتے تھے تو لوگ اپنی اپنی باتیں پہنچاتے تھے، روایات موجود ہیں متعدد۔ ایک شخص کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں تو سارے برے کام کرتا ہوں، میرے پر تو کوئی مشکل نہیں ہے، میرے پر تو کوئی عذاب نہیں ہے، تو جاؤ دیکھو اپنے خدا سے کہو کہ میں تو سارے برے کام کرتا ہوں، اور تم کہتے ہو کہ انسان جو ہے وہ خدا سے دور ہو تو مشکلات ہے۔ تو خوب اللہ کے نبی ہے، ظاہر پیغام بعض اوقات پہنچاتے تھے، بعض اوقات شرمندہ ہوتے تھے کہ میں کیا ہوں۔ خود خدا کہتا تھا کہ موسیٰ کو پیغام پہنچاؤ ہمارے بندے کا۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ کہا تو کہا کہ اس سے کہو کہ میں نے اس سے دعا کی لذت چھین لی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دعا، ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں، خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ادعونی استجب لکم، مانگو میں مستجاب کروں گا۔ لیکن کیا ہم مانگتے ہیں اس سے؟ اور مانگتے ہوئے تو کیا مانگتے ہیں؟ نماز پڑھی، اللہ اکبر، جلدی جلدی پڑھی اور سجدہ اور بھاگ گیا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ بیٹھو، تھوڑی دیر خالق سے باتیں کرو۔ جس چیز کی بھاگ رہے ہو دینا اسی میں ہے، کیا کیا نہیں دینا اسی میں ہے۔ لیکن انسان اجرت میں، انسان کو دعا مانگنا نہیں آتی۔ انسان کو اگر اہل بیت نے دعا مانگنا نہ سکھائی ہوتی تو انسان دعا نہیں مانگ سکتا تھا۔ ماہ رجب کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، دعائیں ہیں ماہ رجب میں، اس کو پڑھیے۔ یا من ارجوہ لکل خیر، دعا۔ صحیفہ سجادیہ دعاؤں کی کتاب ہے۔ کیا میں نے کبھی وہ دعائیں پڑھی؟ کیا میں نے وہ مناجات پڑھی جو میرے چوتھے امام نے بتائی؟ میں جتنا مولا کو مانتا ہوں اور مولائی ہوں، خدا کا شکر ہے کہ میں مولائی ہوں،
لیکن کیا میں نے کبھی مناجات امیر المومنین پڑھی؟ میں خدا نہ خاصہ آپ کو اس لیے نہیں کیا مولانا صاحب آپ ہمیں ٹینشن دے رہے ہیں. بہت سی چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں، جان محترم جو سنتے رہتے ہیں وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. جو نہیں سنتے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو سنائی جائے، نہ کہ خدا نہ خاصہ یہ کہ آپ اچھے نہ آپ اچھے ہیں تو آئے ہوئے ہیں، خیر آپ کے اوپر آیا ہے تو آپ آئے ہوئے ہیں. خود حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیوی فرماتی ہے کہ خدا جس کے دل میں خیر اتارنا چاہتا ہے اس کے دل میں علی کی محبت پیدا کرتا ہے. وہ خیر تو ہے لیکن معاملہ تھوڑا اور آگے جاتا ہے. عزیزان محترم مناجات امیر المومنین یعنی خدا سے سرگوشی کرنا، گفتگو کرنا. خب یہ آج کل کے انسان کی زندگی میں نہیں ہے. عرفاء علماء ماہ رجب کو بہار کا مہینہ کہتے تھے، یعنی راتوں کو فجر سے پہلے اٹھا کرتے تھے. آیت اللہ عظمہ بہزت رضوان اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہم نجف میں جب تھے تو ہمارے استاد ہمیں کہتے تھے کہ تہجد کی نماز میں، وتر میں، قنوت میں دعائے جوشن کبیر پڑھا کرو. ہم سے تو رمضان میں نہیں پڑھی جاتی، ہم قنوت میں پڑھیں گے. کیسے آدمی اتنی دیر کھڑا رہے؟ جو عشق کی وادی میں ہو اسے یہ نہیں پتا چلتا وہ کتنی دیر کھڑا ہے. وہ عشق مجازی کو دیکھ لیں نا، عشق مجازی کیونکہ جوان بیٹھے ہیں مجھے زیادہ سمجھ میں آتا ہے. محبوب یہ کہے کہ فلانے وقت میں اپنی کھڑکی میں آؤں گا. انسان ایک جھلک کے لیے بہت دیر پہلے کھڑا رہتا ہے، بے چین رہتا ہے کہ آج دیدار ہے. ایسے ہی ہے. مجنون کو ہر جگہ لیلا کیوں نظر آتی تھی؟ کیونکہ اسے ہر جگہ اپنا عشق احاطے کرتا ہوا نظر آتا تھا. لوگ سمجھتے تھے دیوانہ ہے، وہ دیوانہ نہیں تھا، وہ اپنے سائے کو بھی لیلا سمجھتا تھا. وہ عاشق اسی کو کہتے ہیں. جو کتاب بہرحال لیلا مجنون کی جو لکھی گئی ہے اور اس کے بہرحال کئی چیپٹر ہیں، میں نے تو آپ یقین کریں ایک دو چیپٹر پڑھے، میری ہمت نہیں ہوئی پڑھنے کی. اتنا شدید عشق نہیں تعمل کر سکتا. بہرحال علماء عرفا نے مثال کے لیے ان واقعات کو بیان، حقیقت کو تمثیل میں لے کر آئے ہیں تاکہ اس حقیقت تک پہنچو. ہر کوئی کسی طریقے سے پہنچتا ہے، کوئی کسی طریقے سے پہنچتا ہے. اصل ہدف پہنچنا ہے. خود مجنون جو ہے وہ ایک شہر میں پہنچا اور لیلا کا پتہ پوچھ رہا ہے. کسی نے پوچھا تم کون؟ کہا مجنون. کہا تمہیں تو خود پتہ ہونا چاہیے کہ لیلا کہاں، تمہیں کسی سے پتہ نہیں پوچھنا چاہیے. جب پہنچتا ہے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. کہا کون؟ کہا میں. اندر سے آواز آتی ہے ابھی تک میں ہی ہوں، ابھی تک میں. پھر چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے. کہا کون؟ کہا تم. یعنی اب اپنی ذات فنا ہو گئی. عزیزان محترم، میں نے زندگی برباد کر دی ہے. میرا گھر، میرا نام، میری شہرت، میرا گھر، میری گاڑی، میرے بچے، میری بیوی، یہ میں کتنی دیر ہے. جب انسان مرتا ہے سب سے پہلے اس کی شناخت اس سے چھین لی جاتی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا یہ ملک ہے، یہ جنرل ہے، یہ بریگیڈیئر ہے، یہ بادشاہ ہے. کہتے ہیں جنازہ پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. جنازہ ہے، شناخت چھین لیتا ہے.
ہاتھ لگاؤ تو غسل واجب ہو جاتا ہے. زندگی میں کتنے مہنگے کپڑے پہن کے گھومتا تھا, کتنی پرفیومیں لگاتا تھا, اب یہ حالت ہے ہاتھ لگ گیا غسل واجب ہو گیا. یہ تو حیثیت ہے, اس پہ اتنی میں آپس میں ناچا کیا, گھروں میں لڑائیاں, کس بات پہ, کتنی دیر زندہ ہو, کس چیز پہ لڑ رہے ہو. خدا نے ہاتھیوں کو اس لیے بھیجا. آج معاشرہ مشکل میں کیوں ہے؟ اصلی تعلیمات سے دور ہے. اور تعلیمات سے کیوں دور ہے؟ کیونکہ تعلیمات حاصل نہیں کر رہا. تعلیمات حاصل کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ تعلیمات دی نہیں جا رہی ہے. جس ممبر سے علم دینا چاہیے وہاں سے کیا مل رہا ہے؟ واہ 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 واہ, بہت خوب. انا مولانا صاحب نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلیم بابا. کس کی حدیث ہے یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. سرکار فرما رہے ہیں میں علم کا, علی اس کا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے سادہ زبان میں کہ آپ دروازے سے اندر آؤ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ دروازے کے باہر کھڑے ہیں. دروازہ کتنا اچھا ہے, دروازہ کے کیا ہیرے لگے ہوئے ہیں. بھائی واہ واہ واہ, اندر آؤ. نہیں صحیح, ہم کہاں, مولا کہاں. رسول فرما رہے ہیں اندر آؤ. ایک فرقہ باہر وعدہ کر رہا ہے, ایک فرقہ کہتا ہے بغیر دروازے کے ہوں گے. دونوں ہی باہر ہیں. انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں. رسول فرما رہا آؤ اندر آؤ. رسول کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ کتنی سنت رسول ہے ہماری زندگی میں. عشق ہے رسول سے. صحابہ کرام رسول خدا وضو کرتے تھے, یہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے, تبرکاً اٹھا لیتے تھے. رسول خدا کے کہنے پر مہاجرین انصار ایک کمرے اب تھا نا, اس کو بھی آدھا کر دیا. باغ تھا آدھا کر دیا, درخت تھے آدھے کر دیے. کیوں؟ رسول آپ کا تو شہر بھی نام مدینہ ہے, آپ کو تو زیادہ رسول سے عشق ہونا چاہیے, اور یقیناً ہوگا. رسول کی تعلیمات دیکھیں, رسول کے سجدے دیکھیں, رسول کے استغفار دیکھیں. مگر کیا رسول کو ضرورت تھی؟ نہیں. خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ رہوں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اذان جو ہوتی ہے تھی, رسول خدا کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. خالق بلا رہا ہے. کیا ہم اپنی تربیت کر پائے؟ آج تک اذان ہو ہمیں بے چینی ہو. خالق بلا رہا ہے. اگر میں عاشق ہوں تو مجھے تو محبوب کے بلانے سے پہلے دروازے پہ کرنا چاہیے. کیا یعنی اذان سے پہلے مجھے پتا ہو میں وضو کر لوں. کیوں ایسا نہیں ہے؟ ماں باپ پالن کر رہے ہیں, بچے نماز نہیں پڑھتے, مولانا صاحب بہت بولنا پڑتا ہے انہیں. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ عشق الہی پیدا ہو جائے, بولنا نہیں پڑتا. پھر رات کو آپ کو کون دیکھ رہا ہے کہ آپ اٹھ کے عبادت کر رہے ہو؟ عشق اٹھاتا ہے, عشق اٹھاتا ہے رات کو. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو ملا حسین کلی ہمدانی کے 3 بڑے شاگردوں میں سے ایک شاگرد جو ام المقدسہ کے قبرستان شیخین میں دفن ہے,
رات کو سحر میں جب اٹھتے تھے آسمان کو دیکھ کر گریا کرتے تھے، اللہ حوض کو وضو سے پہلے دیکھ کر گریا کرتے تھے، وضو کر کر گریا کرتے تھے۔ اتنا گریا مشہور تھا کہ رونے کی آواز ہر جگہ جاتی تھی۔ تہجد کی نماز میں اگر کوئی طالب علم ان کے لیے دعا کرتا تھا تو انہیں نور آتا ہوا نظر آتا تھا۔ اور جس رات ان کا انتقال ہوا اس رات پورے حوزے کے مدرسے کے تقریباً 200 طالب علموں نے ایک ہی خواب دیکھا کہ رسول ایک جنازے میں تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، عشق ہے، اللہ آسمان کو دیکھ کر روتا ہے، اللہ اکبر، اپنے آپ کو دیکھ کر روتا ہے کہ پروردگار میں تیرا خطا خار بندہ، گناہ گار بندہ، تو نے کتنا کرم کیا، تو نے مجھے سالم رکھا ہوا، تو نے مجھے سانسیں دی ہوئی ہے، تو نے مجھے آنکھیں دی ہیں مگر میں نابینا ہوں، کیونکہ میں اس سے وہ دیکھتا ہوں جسے تو نے منع کیا ہے، تو نے مجھے کان دیے مگر میں بہرا ہوں کیونکہ میں اس سے گناہ سنتا ہوں، زبان میری لال ہے، میں غیبت کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، کیسے حاضر ہوں گا قیامت میں اس کے آگے؟ اس حالت میں ازانے ہوتا ہوں، زندگی تھوڑی سی ہے، خام چوڑے ہو کے گھومتے رہتے ہیں، تھوڑی دیر ہے یہ، اس تھوڑی دیر کے لیے خدا نے کرم کیا، انبیاء کو بھیجا، اوصیاء کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا، کیوں؟ کیونکہ خدا جانتا تھا انسان نہیں پہنچ سکتا بندگی تک جب تک میں اپنا بندہ نہیں بھیجوں گا۔ نہج البلاغہ امیر کا کلام، نہج البلاغہ میں موبائل بنانے کا طریقہ نہیں ہے، الیکٹرانک گاڑیاں بنانے کا طریقہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہوگا؟ امام کو پتا نہیں تھا، امام جانتے تھے سر، امام نے کہا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے سے جانتا ہوں، باب علم ہے، سارا علم دنیا کا اسی در سے نکل رہا ہے، لیکن امام نے نہیں، امام جانتے تھے یہ انسان ترقی پہ پہنچ جائے گا مگر یہ انسان نہیں بن پائے گا، اللہ اکبر، اس لیے نہج البلاغہ میں انسان بننے کا نسخہ دیا ہے۔ امام فرماتے ہیں، علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو مشہد مقدس میں امام کی خدمت میں 8ویں امام کی خدمت میں دفن ہے، وہ بتاتے ہیں کہ مولا نے ان پر بڑا زندگی میں کرم کیا اور اس کرم کی انتہائی پہ نہیں رہی، وہ علم کہ آج تک اس مقام پہ علم ہے کہ جہاں ہم جیسے طالب علم تو نہیں پہنچ پاتے، کہا کہ یہ اتنا فلسفہ، اتنی گفتگو کہ پوری دنیا دعوت کرتی تھی، یونیورسٹیاں دعوت کرتی تھی، جرمنی ادھر ادھر ہر جگہ جاتے تھے، کیسے ملا؟ کہا کہ جب نجف میں پڑھتے تھے تو رجب کا مہینہ تھا، 27 رجب جو کہ روز بعثت ہے، اس دن مدرسے کے پرنسپل نے کہا کہ کوئی جشن ہونا چاہیے، گرمیوں کے دن تھے، رات کو ایک جشن رکھا گیا، جشن میں جو مدرسے کا خادم تھا اس نے کہا کہ میں کوئی مذاق یا ایسی چیز کرتا ہوں کہ تھوڑا لگے کہ جشن ہو، تو اس زمانے میں ظاہر ہے بیسی رجیم کا دور ہے، اخبار میں ایک خاتون کی تصویر تھی جو اس زمانے میں کوئی اداکارہ ہوگی یا گلوکارہ، بے حجاب سی تصویر، اور اس نے کہا کہ میں مذاق ہے لیکن جو دل میں ہے وہی کیجیے گا، بات تقوی خامخواہ کا اختیار نہیں کیجیے گا، سب کو دی کہ کیا یہ تصویر میری لائے یا ایک نگاہ امیر المومنین، اللہ اکبر، ایک نگاہ
امیر المومنین یہی تصویر سب کے پاس آئی. سب نے کہا چلو مولا سے تو ملاقات ہو ہی جائے گی قبر میں, کیونکہ وہ انسان جشن تھا. جیسی علامہ کے پاس تصویر آئی, ان کے فرزند فرماتے ہیں تصویر دھندلی ہو گئی, علامہ دیکھ نہیں پائے. علامہ فرماتے ہیں میری پوری زندگی ایک طرف ہے, ایک نگاہ امیر المومنین ایک طرف. اللہ اکبر, سبحان اللہ. کہا یہ جیسے ہی کہا سب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. ان کو دیکھو بہت پرہیزگار بنتے ہیں, جیسے ہمارا ہوتا ہے نا کوئی دوست اچھا بننے کی کوشش کرے تو دوست اس کو بننے نہیں دیتے. مول ایسا ان کی طبیعت خراب ہوئی, اپنے حجرے میں گئے, دیوار سے ٹیک لگائے, سر کو جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے. اچانک سے کمرے میں ایک نور آیا, نور مجسم ہوا. تقی جعفری اپنے مقصد پہ پہنچ گئے. ایک نگاہ امیر المومنین, وہ حسن, وہ جمال, وہ زیبائی جسے خالق نے ایسا بنایا کہ ایک ملحد بیان کرتا ہے علی نسخہ مفردہ ہے, علی جیسا کوئی اور نہیں ہے. بس اس نور کو دیکھنا تھا, کیفیت بدل گئی, حالت بدل گئی. اس حالت میں جو باہر نکلے استاد پہچان گیا. استاد نے خادم سے کہا کہ آئندہ ایسا مذاق نہیں کرنا. ہر کوئی مذاق امتحان میں کامیاب, تقی جعفری امتحان میں کامیاب ہو گیا. ایک نگاہ ہے امیر. برلن یونیورسٹی نے بلایا, کانفرنس تھی جرمنی میں, کہ انسان کی قیمت کیا ہے, انسان کی ویلیو. بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے گفتگو کرنے, انسان کی ویلیو کو بیان کرنے. مجھے بھی بہرحال توفیق ہوئی جرمنی کی یونیورسٹیوں میں جانے کی. وہاں بھی بہرحال میں نے اس کو جہاں وہاں مجالس ہوئی مومنین کے درمیان میں اس بات کو بیان کیا. علامہ کی باری آئی, علامہ گئے. علامہ نے کہا کہ انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہے. کیا بات, کیا بات. اگر اس کا ارادہ 2 کمرے کا فلیٹ ہے تو اس کی قیمت یہی ہے. اگر انسان کا ارادہ گاڑی ہے تو اس کی قیمت یہی لوہا ہے. اور آج کے دور میں بولے کہ جوان کا ارادہ صرف موبائل ہے, اس کی قیمت. یہ بات کہی تو نیچے اترے لوگوں نے تالیاں بجائی. کیا بات ہے, ایک لائن میں قیمت بتا دی. اللہ اکبر. واپس گئے, کہا یہ میرا قول نہیں, یہ 1400 سال پہلے آخری رسول کے وسیع کا قول ہے. واہ 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 واہ, بہت خوب. کیا کہنے, یہ ہے نا کلام امیر. واہ 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 واہ. لیکن میری زندگی میں نہیں ہے کلام امیر. پوری دنیا کی چیزیں واٹس ایپ, فیس بک, ٹویٹر, ٹک ٹاک, اسنیپ چیٹ, انسٹاگرام سب دیکھتا ہوں صبح شام. نئی ویڈیو آئی, وی لاگ آیا, فرانک, سب دیکھتا ہے. لیکن جو کلام معاشرے کو چلائے, جو کلام موجودات کو تسبیح دے, اس کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. آپ تو آسانی ہو گئی ہے, اب تو مشکل تھوڑی ہے آپ کو. اب آپ کو نہج البلاغہ خریدنے کی ضرورت تھوڑی ہے, آپ ڈاؤن لوڈ کر کے نہج البلاغہ. کتنوں کے موبائل میں نہج البلاغہ چلیں اس کے بعد کتنی آسانی ہے. جس کا موبائل مولائی نہیں, واہ 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 واہ, وہ خود کہتے ہیں مولائی کی تو ہر چیز مولائی ہونی چاہیے نا. اذان محترم کم از کم آج نہج البلاغہ ڈاؤن لوڈ کریں, فارورڈ نہ کریں چیزیں. اس لیے نہیں کہ مجھے آگے بھیجنی, نا آگے نہ بھیجیں,
اپنی ذات کو تبدیل کریں بس بہت خوب اپنی ذات کو جی تبدیل کریں آپ کے وجود سے اظہار ہو آپ کس کو مانتے ہیں آپ کو کہنا نہ پڑے خود امام فرماتے ہیں تو ہزاروں کے درمیان میں اگر تم رہتے ہو تم اکیلے نظر آؤ اس میں کوئی شیعہ سنی کا فرق نہیں ہے یہ تفرقے ہم نے بنائے یہ ہم نے کیے اوپر والے نے نہیں کیا نہ معصوموں نے کیا عقیدہ آپ کا اپنی جگہ ہر کسی کی محبت کا ایک مقام ہے ایک لیول ہے ہر کوئی ایک اپنے طریقے سے محبت کرتا ہے کرنے دیں آپ کو کیا وہ جانے جلدی سے وہ محبت کرتے ہیں آپ کیوں دروازہ نہیں کرتے ہیں لوگوں کے لیے ہم کون ہوتے ہیں لوگوں پر لائن کھینچنے والے واہ جی واہ روز قیامت میں ہم کیا کہیں گے خدا کی بارگاہ میں وہ کہے گا ہم تو چاہتے تھے اہل بیت سے محبت یہ ہمیں آنے نہیں دیتے کیا کہیں گے آپ اس ذکر کی طرف بڑھے کائنات جس میں مشغول ہے میں بہرحال آپ کو اسی ذکر کی طرف لانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا کہ ہم اس دور میں کہ جہاں پر بہت سخت دور ہے مشکلات فتنے فساد اکنومیکل سچویشن سوشل سچویشن خطے کے اندر تبدیلی اگر میں نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تو میں علی کے آخری فرزند کی آواز نہیں سن پاؤں گا بہت خوب جی بہت خوب اصل ہدف یہی ہے چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو حتیٰ جتنے بھی زندہ دین ہیں اس ٹائم زندہ ادیان سب ایک کا انتظار کر رہے ہیں ہر کسی کے نام فرق ہے کوئی اس کو کچھ کہتا ہے کوئی اس کو کچھ کہتا ہے لیکن ہے ایک ہی صفات ایک ہی ہے کوالٹیز ایک ہی ہے اہل سنت برادران کہتے ہیں وہ پیدا ہوں گے اہل کشی کہتے ہیں پیدا ہو چکے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آنے والا ایک ہی ہے اب جو آنے والا ایک ہے تو پھر ہم ایک کیوں نہیں ہو جائیں دشمن چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم ایک نہ ہو تاکہ اس کے پیچھے جمع نہ ہو جبکہ حضرت عیسیٰ انتظار کر رہے ہیں اور آپ یقین کریں یہ سارے عیسائی جو ہے نا کرسچن یہ بہت جلدی امام زمانہ کو مانیں گے کیوں کیونکہ حضرت عیسیٰ آتے ہی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں خدا کا فیصلہ اللہ نہ کرے ایسا عزیزان محترم کان اگر حرام سننے سے پاک نہ ہوئے انا بقیت اللہ کی آواز نہیں آئے گی نہیں آئے گی تنہائی نکالیں اپنی زندگی میں خلوت نکالیں اپنی زندگی میں سجدے طولانی کریں اپنے تاکہ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاہٹ ہو اس لیے تو اس نے بھیجا ہے اپنے نبیوں کو کیوں بھیجا اس نے کہ یہ انسان میری عبادت کرے مگر خدا کی عبادت کی ضرورت ہے نہیں ہمیں اس کی عبادت کی ضرورت ہے آپ یقین کریں اگر عبادت باہر نکل جائے ہم لوگ ہیں کیا اس کے سامنے فقر نہ ہو انسان کا محتاجی نہ ہو تو کیا ہے ہمارے پاس انتم الفقراء الی اللہ تم سب محتاج ہو چوتھے امام فرماتے ہیں یا غنی الاغنیاء اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز انا افقر الفقراء میں محتاجوں میں سب سے بڑا محتاج ہوں امام کی دعائیں مناجات تائبین مناجات شاکرین مناجات راغبین یہ مناجات کب پڑھوں گا میں یہ مناجات میری زندگی میں شعبان کا مہینہ آنے والا ہے مناجات شعبانیہ سارے امام سے اس مناجات کو بیان کیا گیا ہے وقت حربت الیکا مناجات کا فراز ہے کہ میں دوڑتا ہوا تیری طرف آیا
پروردگار میں کہاں جاؤں؟ اگر تو نے رسوا کر دیا اللہ تو کوئی عزت نہیں دے گا. اللہ اکبر. دعائے ابو حمزہ میں چوتھے امام فرماتے ہیں پروردگار تو نے دنیا میں میرے گناہوں کے پردے ڈالے ہوئے ہیں. یقیناً امام ہمارے لیے کہہ رہے ہیں, امام کے کون سے گناہ ہیں؟ امام معصوم ہے. امام ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں کہ پروردگار تو نے دنیا میں میرے چیزوں میں پردے ڈالے ہوئے ہیں, ستار ہے. سبحان اللہ. پروردگار مجھے قیامت میں تیری ستاریت کی زیادہ ضرورت ہے. جس دن سب عیاں ہوگا, ہاتھ خود بولیں گے, لب خود رہیں گے, میں خود مجرم تیرے کٹہرے میں کھڑا ہوں گا, میرے اعضاء خود گواہی دیں گے. وہاں مجھے تیری ستاریت کی ضرورت ہے. میں کیسے منہ دکھاؤں گا لوگوں کو کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچتا تھا, میں اس کے بارے میں کیا سوچتا تھا. وہاں تو اس وقت تو ظاہر ہو کر زندگی بڑی تھوڑی سی ہے, نہیں پتا آج رات آخری ہے. سجدے کرے, جوانی کی قدر کرے. جو جوان خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے رات کو اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتا ہے, سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. میں کیوں اپنا وقت ضائع کر رہا؟ خدا کے خزانے کھلے ہوئے ہیں, عالم میں شور برپا ہے. مجھے آواز نہیں آتی. عالم برزخ سخت ہے, جو کر رہا ہوں وہ ویسے جا رہا ہے, اور عالم برزخ آسان نہیں ہے. ایک شخص جس کو تجربہ ہوا موت کا, یعنی انسان, کچھ لوگ دنیا میں ہیں جن کو لائف آفٹر ڈیتھ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, مستند ہے. مسلمان ہونا شرط نہیں, بہت لوگوں کو ہوا ہے, لوگ کوما میں گئے واپس آ گئے. ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے ہوا, میں گیا, میں ایک ٹنل میں تھا اور میں اس میں جا رہا تو مجھے ایک آواز آ رہی, ماں ماں. کہہ رہا اچانک سے میں اس ٹنل سے باہر نکلا, مجھے بچپن میں لے جایا گیا. کہا میری زندگی کی فلم میرے سامنے چلنے لگی, میرا بچپن, نوجوانی, جوانی, صرف مجھے ایک چیز دکھائی گئی کہ تم نے پوری زندگی اپنی ماں کو محبت بھری نگاہ سے نہیں دیکھا. کہہ رہا کہ کوئی میں بدتمیزی نہیں کرتا تھا, میں فرما بردار تھا, لیکن صرف یہ دکھایا گیا تم نے ماں کو محبت سے نہیں دیکھا. کتنی چھوٹی چیز ہے, ایک چیز ہے یہ. میں نے دیکھا اپنے ماں باپ کو محبت سے, میں اپنے ماں باپ کے حقوق پورے کرتا ہوں. آج کل کے ماں باپ پرانے ہو گئے, ان کو نہیں سمجھ میں, ان کو موبائل یوز کرنا نہیں آتا, ان کو کیا پتا آج کل کیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اف اف. چھوٹے امام کہتے ہیں اگر اس سے بھی کوئی کم حرف ہوتا تو خدا اس کو بیان کرتا. اللہ اکبر. اف. جو بھی ہے ماں, جو بھی ہے ماں, نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بات سمجھے, تم صبر کر جاؤ, ٹھنڈا ہونے دو انہیں, پیار کرو. ہم میں سے کتنے اپنی ماں کا ہاتھ چھوڑتے ہیں, سبحان اللہ. کتنوں نے آج تک اپنے باپ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا, مگر سمجھ ہی نہیں ہے. ہم تو اپنے لیے دنیا کا کیا کریں. شیخ عباس قمی
کہ جن کا اتنا بڑا درجہ ان کی کتاب آج سب شیعوں کے گھروں میں مفاتیح الجنہ آپ کے موبائلوں میں اپلیکیشن ویب سائٹ انگلش اردو فارسی ملاگاسی دنیا میں پہچان جا گیا جس زبان میں ہر زبان میں یہ کتاب وہاں ترجمہ کر کے پڑھی ہوئی ہے کیوں خلوص اخلاص ماں باپ کا احترام والد صاحب مسجد سے گھر آئے کہا بیٹا ممبر پہ جو شخص مجلس پڑھ رہا تھا کتنی اچھی مجلس پڑھ رہا تھا کاش کا بیٹا آپ بھی ایسی مجلس پڑھتے اور وہ جو عالم مجلس پڑھ رہا تھا اس کے ہاتھ میں جو کتاب تھی وہ شیخ عباس قمی کی تھی لیکن ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں والد صاحب کیسی باتیں کر رہے میری کتابوں سے مجلس پڑھا انہوں نے نہیں کہا انہوں نے کہا بابا میرے حق میں دعا کریں احترام جانے لو بہادر بانسی بہتر بے نسی آج اگر دنیا میں کسی کے پاس ہے کسی ادب کی وجہ سے آج ہمیں بھی جو کچھ ملا ہے اساتذہ کے ادب کی وجہ سے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس بہت خوب ماشاءاللہ بی بی معصومہ کے حرم کی زری کی خاک وہ ماتھے کو لگا کے بتا کہ ابھی بھی میرا ہاتھ خالی میرے پاس کچھ نہیں مجھے کچھ نہیں آتا لوگ توقع رکھتے ہیں لوگ کیا کہیں گے آپ کے پاس سے آئے اپنی علاج رکھیے بس استاد کا احترام استاد آئے کھڑا ہو جاؤ استاد چاہے کھڑے ہو جاؤ صرف احترام اسی میں سب کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس اور زیادہ محترم ذکر کی طرح پڑھیں یہی شیخ عباس قمی کے لیے مشہد کا ذکر کیا مولانا نے مشہد میں ابھی لائٹیں ہیں پہلے روشنی نہیں تھی لوگ چراغ لگا کر جو ہے وہ حرم ہوتے تھے صبح اتنا اندھیرا ہوتا تھا فجر سے پہلے کہ طالب علم دیواروں کو پکڑ کر حرم جاتے تھے طالب علم کہتے ہیں کہ ہم اندھیرے میں جا رہے تھے ایک دوسرے کو شخص نہیں دیکھ سکتا تھا ایسے میں ہمیں آگے سے نظر آیا کہ کوئی روشنی نکلتی ہے اور بجھ جاتی ہے پھر نکلتی ہے پھر بجھ جاتی ہے جب ہم قریب گئے تو کیا دیکھا شیخ عباس قمی ہے ہم نے کہا کہ کیا ماجرا ہے کہا کہ جب میں لا الہ الا اللہ بولتا ہوں میرے وجود سے دور نکلتا اللہ اکبر میرے وجود سے کیوں نہیں نکلتا میں بھی تو وہی کہتا ہوں لیکن میں پھنسا ہوا گرفتار ظالم آزاد کرے یہ رجب کا مہینہ آزاد کا مہینہ ہے طہارت کا مہینہ ہے پاک کرے اس مہینے میں پاک ہوں گے تو شعبان میں شفاعت رسول ملے گی پھر رمضان المبارک میں خدا ہمیں اپنا مہمان بنائے گا پروسیجر ہے پورا ایک رسول خدا کی حدیث ہے ایک روزہ اس مہینے میں اور ایک رات کھڑے ہو کے عبادت قبر کے عذاب کو ختم کر دیتی ہے اللہ اتنا ٹائم نہیں ہمارے پاس اپنی زندگی میں انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے الظالم محترم بہرحال میں وقت جو ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے وقت سب کا ہی گزر جائے گا وقت بھی بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ گیا مجھے واپس بھی پہنچنا ہے الظالم محترم ہم آج جو مناسبت ہے جس کی ان کے لیے فارسی میں ایک مصرع ہے کربلا میں باندھ اگر زینب نہ بوت کربلا میں رہ جاتی اگر زینب سلام اللہ علیہا جیسے قبلہ نے شریعتی کا قول کوٹ کیا کہ دو راستے ہیں صرف ایک حسینی چلو شہید ہو جاؤ
دوسرا ذہنی اللہ جب تک زندہ رہو اسلام کی تبلیغ کا بس اس راستہ نہیں ہے. واہ 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 واہ. یہ آسان نہیں تھا. اتنے بڑے ایک ہدف کو جسے وقت کا امام کربلا میں لے کر آیا ہو, اس مقصد کو لے کر کوئی آگے چلے. اللہ اس ثانیہ زہرا کے علاوہ کسی کے اندر یہ ظرفیت نہیں تھی. یہ وہی کر سکتا تھا جسے پاک نے بلند کیا, عالمہ غیر معلمہ. اس زمانے میں تو میری مائیں بہنیں جو ان ہستیوں پہ گریہ کرتی ہیں ان کے لیے بڑا واجب ہے. دشمن نے ان کے پردوں کو چھینا تھا, آپ کے پردوں کو خدا نہ خواستہ کوئی نہ چھینے. آپ ان کی ماننے والی ہیں, آپ نامحرموں کے آگے حجاب میں آیا کریں. اور یہ واجب ہے. اور میری جوان بیٹیاں اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت خود کریں. انسان صرف ظاہری حجاب سے باحیا نہیں ہوتا, اس کی نگاہ میں حیا ہونی چاہیے. بہت ضروری ہے. آج معاشرہ بہت خراب ہے. توسل کریں بیوی سے, وہی بچائیں گے. بہت دسترس ہے. آج بھی ان کا حرم اہل ولا کو جلا بخش رہا ہے. آج وقت کے یزید کو للکار رہا ہے. بے شک بے شک. بی بی زینب نے صرف 61 ہجری کے یزید کو رسوا نہیں کیا, آج کا یزید بھی رسوا ہے. آپ کے سامنے حالات ظالمات شریکت الحسین ہے. ہر غم میں بھائی کے ساتھ ہے. ام المصائب یہ لقب ہی کافی ہے. ام المصائب یہ کیسی مصیبت ہے. مصیبت کسی کو کسی جگہ میں نہیں. بہن بھائیوں کا رابطہ بڑا مضبوط ہے. ہماری والدہ خدا ان کی مغفرت کرے, انہیں اپنے بھائیوں سے بڑی محبت تھی. وہ ہمیں ایک داستان سناتی تھی کہ کورٹ میں ایک مقدمہ گیا اور قاضی نے کہا کہ ایک چوائس ہے, یا شوہر یا بھائی. تو اس نے کہا کہ مجھے بھائی چاہیے. کہا شوہر اور آ سکتا ہے, بھائی اور نہیں آ سکتا. تاریخ میں کچھ بہن بھائی ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم سنتے ہیں کہ بہنوں نے بھائیوں کے لیے کمال کیا. ایک فاطمہ معصومہ کو جو بھائی کی خاطر مدینہ کو چھوڑا. ہمارے پر تو بڑا کرم ہے نا, ان کا انہیں کا سب کچھ ہے, لیکن بھائی کو دیکھ نہیں پائی, کم میں رہ گئی. جنازہ شان و شوکت سے دفنایا, بھائی کو تڑپتا نہیں دیکھا, بھائی کو پیاسا نہیں دیکھا, بھائی کو زخمی. ایک اور بہن ہے جو خود کربلا میں ہے, چھوٹی سی ہے, اس کا بھائی بھی چھوٹا سا ہے. اس اپنے چھوٹے سے بھائی کے لیے پانی کا مطالبہ پانی نہ ملا. جب بھائی بابا کی قبر میں لپٹا ہوا آیا نا, تو بیوی نے پوچھا ہوگا بابا بھیا کی پیاس بجھ گئی؟ کہتے ہیں جب رستے میں جہاں یہ اسیر ہو گئے نا, پھر تو کہا جہاں جہاں پانی ملتا تھا, یہ بہن حسرت بھری نگاہ سے
چھوٹے بھائی کو ڈھونڈتی ہوگی، بھیا اصغر کو ہوتے تو بھی کہ بہن بھائی ہے، ایک اور بہن یہ ثانیہ زہرا جو بچپن سے اپنے بھائی کے ساتھ ہے، یہ مدینہ میں چلتا ہوا دروازہ دیکھ رہی ہے، یہ دیکھ رہی ہے کہ میری ماں پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے چلتی ہے، بیٹی ہے نا، مائیں بیٹیوں کو راز بتاتی ہیں، نہ جانے ماں نے کیا کیا راز بتائے ہو، اللہ اکبر۔ پھر اس بیٹی نے دیکھا کہ رات کی تاریکی میں ماں کو دفنا دیا، وقت آگے بڑھا، کوفہ، حجرہ، بابا کے ماتھے پر زرد رومال، 19ویں رمضان، وہ علی جو سب کو دلاسے دے رہا ہو، بیٹا حسن گریہ مت کرو، بیٹا حسین گریہ مت کرو، اصحاب رو رہے ہیں، کہا خاموش، مجھے میرے پاؤں پہ کھڑا کرو اور تمہاری آواز میری بیٹیوں کے کانوں میں رہے، مگر جیسے ہی خود بیٹیوں کو دیکھا، علی حیدر کرار صبر نہ کر پایا، پھوٹ پھوٹ کے روئے، یا امیر المومنین، یہ تو آپ کا کوفہ ہے، آپ بیٹیوں کو دیکھ کر رو رہے ہیں، 61 ہجری میں بھی بیٹیاں آئیں گی، کیسے برداشت ہوگا؟ ہاں، بات آگے بڑھی، مدینہ، تشت میں بھائی کے جگر کے ٹکڑے، بھائی کے جنازے سے تیروں کو نکالا، ام المصائب ایسے نہیں بنا جاتا، اللہ اکبر، عزیزان محترم، اسی لیے جو بیوی سے توسل کرتا ہے بیوی اسے نجات دیتی ہے، وہ بیوی نے امتحان طے کیے ہیں، یہ امتحان طے کرتے کرتے رجب کا مہینہ حسین تیاری کر رہا ہے اپنے خدا سے ملاقات کا، کہا بھائی کہاں جانا، کہا کہ مدینہ چھوڑ رہا، کہا بھائی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، کہاں لیکن شوہر سے اجازت، امام شریعت کا پاس آ، شوہر کی خدمت میں گئی، مریض ہے، آنکھوں میں سے آنسو گرے، شوہر کی آنکھ کھلی، کہا کیا ہوا زینب، کہا بھائی مدینہ چھوڑ رہا، اور آپ تو جانتے ہیں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، کہاں جائیے، کہا ان دو میری نشانیوں کو بھی لے جائیے، کہیں ضرورت پڑے تو انہیں قربان کر دیجیے، کس شان و شوکت سے بی بی مدینہ سے گئی، محمل، پردے، عباس، علی اکبر، اللہ اکبر، مدینہ، مدینہ کیا دیکھ رہا ہے، پھر مدینہ بھی دیکھے گا جب یہ واپس آئے گی، مدینہ پہچان نہیں پائے گا کہ زینب آئے، 1 سال میں ضعیفہ، آزادارم کرم، بس آپ نے گریہ کیا، بھی آپ نے اس گریہ کو بس تھوڑی دیر ہے، علم کی برآمدی ہے، خواتین میں حرم اور تابوت کی جو ہے وہ شبی برآمد ہو رہی ہے، تھوڑے دن پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے، خدا ہم سب کو شام میں بی بی کی زیارت نصیب فرمائے، عزیزان محترم، بی بی کربلا، روز عاشورہ، بدن آتے رہے، بی بی اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہے، کہیں بی بی لرزی نہیں، کہیں بی بی ایسا نہ ہوا کہ کمزور پڑی ہو، بدن آتے گئے، آتے گئے، یہ زہرا کا لال بھوکا پیاسا، زخموں کے نشان، بس آخری وقت آیا، آخری وقت،
مقدس اردبیلی بہت بڑے عالم دین جن کی امام زمانہ سے ملاقاتیں ہیں. ایک ملاقات ان کی امام زمانہ سے روز اربعین حرم امام حسین میں باب قبلہ پہ ہے. کہتے ہیں کہ مقدس اردبیلی باب کربلا کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. ایک جوان آیا, کہا مقدس اردبیلی زیارت نہیں پڑھو گے ہمارے لیے؟ امام ہے. مقدس اردبیلی نے زیارت پڑھی. کہا اب مقدس اردبیلی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہو میرا شاگرد جو نوحہ پڑھے مرثیہ پڑھے. ایسے میں امام نے خود کہا مقدس اردبیلی ہم مصائب پڑھیں. امام زمانہ کی مصائب ہے. کہتے ہیں مقدس اردبیلی کے مولا نے ذریعے سید الشہداء کو دیکھا. ان کے دیکھنے نے میرے بدن کو للکار دیا. صرف امام نے ایک جملہ کہا کہ اے میرے جج, اے میرے مولا, نہ یہ مقدس اردبیلی جانتا ہے نہ اس کے شاگرد جانتے ہیں وہ ایک لمحہ جب آپ اپنی بہن سے جدا ہوئے. اجڑ رہا ہے نا زہرا کا گلشن, اجڑ رہا ہے. خیمہ اصل چند منزل ہے, عزیزان محترم چند منزل ہے. خیمہ بھائی بہن مقتل خاموش. کیا باتیں ہوئی کسی کو نہیں پتا. خاموش. نشانیاں دی گئی. ماں نے جو دیا تھا کرتا دیا, چیزیں دی, مقتل خاموش ہے. خیمے سے مولا نکلے, سوار ہوئے, سواری چلنا شروع ہوئی. جسے یہ پتا ہو کہ اب جانے والا واپس نہیں آئے گا, وہ بہن کیسے برداشت کرے, وہ بیٹی کیسے برداشت کرے جو دیکھ رہی ہے جو صبح سے گیا ہے وہ واپس. آزادارہ نے محترم بس مولا کی سواری جا رہی ہے, پیچھے سے بیوی کو صبر نہیں. خیمہ چھوڑا, پیچھے پیچھے قدم, سانجھے زہرا کے. آواز آئی محلن محلن یبن زہرا. زہرا کے لال آہستہ آہستہ محلن محلن یبن زہرا. آہستہ چلو زہرا کے لال. میرے مولا نے مڑ کر دیکھا تو بہن ہے. کہا بہن ابھی تو مل کر آیا ہوں. علماء بیان کرتے ہیں بیوی فرماتی ہے بھیا مجھے ماں کی وصیت یاد ہے, بس ماں کا نام سننا میرے مولا نیچے اترے. بہن نے تیت الحنک کا کپڑا ہٹایا, گلے پہ بوسے دیے. نہ جانے ماں نے کیوں وصیت کی تھی, یہ تو تھوڑی دیر بعد پتہ چلا. شمرن جال سن علا صدر. شمر جب سیدھے میں بیٹھا نا, کند خنجر جب چلنا شروع ہوا نا, تو پتہ چلا ماں نے کیوں کہا تھا بوسے دے گا. آزادار محترم بس شاعر کے یہ چند جملے جو اس نے اس کیفیت کو بیان کیا, اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں. وہ کہتا ہے کہ خیموں سے قتل گودیے گاہ تک, کہ جہاں پر امام جو ہے وہ شہید کیے گئے نا, خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کروائے. قلعہ زینبیہ سے قتل گودیے گاہ بڑی نیچے ہے, اوپر سے بہن دیکھ رہی تھی. وہ کہتا ہے کہ خیموں سے قتل گودیے گاہ تک دوڑتی رہی. لٹ رہا ہے نا, لٹ گئی آخری نشانی. کہا خیموں سے قتل گودیے گاہ تک دوڑتی رہی. ہاں مگر جب پہنچی دیر ہو چکی تھی. ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. ایک ماں دشت میں بیٹے کے جنازے پہ کھڑی اور بے ہوش گر پڑی. ہاں مگر جب پہنچی دیر ہو چکی تھی. شمر کے ہاتھ میں
امام کا سر تھا. ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. اور آخری جملہ جب یاد آئے تو گریہ کیجئے گا. ہاں کربلا کے واقعے کے بعد زیادہ عرصے زینب زندہ نہیں رہی. شام ہی کے باتوں میں، شام ہی کے زندان میں، شام ہی کی طرف سے واپس آئی تھی، مگر پھر شام گئی، شام میں رہ گئی. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ بی بی اس وقت نہیں گئی، بی بی روز عاشورہ ہی چلی گئی. کب گئی؟ کہا کہ کٹی ہوئی گردن سے خون ٹپک رہا تھا. ہاں مگر جب پہنچی ماتم حسن